Assalamu alaikum. So today we are going to discuss another very important topic, and that is China Standards 2035 plan and Chinese aim to attain technological supremacy. اب یہ ٹاپک یہاں پر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب بھی آپ یو ایس چائنا کی رائولری کی بات کریں گے تو ٹیکنالوجی کے ایریا میں دونوں کا کیا کمپٹیشن چل رہا ہے، چائنا کے کیا پلانز ہیں اور ان کو یو ایس کس طرح کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، تو آپ وہاں پر چائنا کا یہ پلان لکھ سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے آپ اپنے اسٹڈی مٹیریل میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ ناؤ یو نو کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ ہی گریٹ پاور کمپٹیشن کا ایک بہت ہی میجر ایریا رہا ہے، اسپیشلی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ از دا ڈیفائننگ فیچر آف دس 21st سینچری۔ پہلے جب بھی کسی کنٹری کی اسٹرینتھ کی بات ہوتی تھی تو ہمیشہ اس کی اکنامک اور ملٹری اسٹرینتھ کو دیکھا جاتا تھا، بٹ ناؤ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ از ایڈیشن ٹو اٹ، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اب یہ تاثر پایا جاتا ہے ورلڈ وائڈ کہ جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانسڈ ہوگا، ڈیولپ ہوگا، وہی دنیا کو کنٹرول کرے گا۔ کیونکہ وی نو کہ پچھلی سینچری میں جب یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہوا تو یو ایس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس اکنامک اسٹرینتھ تھی، اس کی ملٹری بہت اسٹرانگ تھی، مور اوور اٹ آلسو ہیڈ دی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ as compared to the other countries, which is why it played the role of a global power and still it is the superpower. لیکن کیونکہ چائنا از این ایمرجنگ گریٹ پاور تو وہ تیزی سے خود کو ٹیکنالوجیکلی سیلف سفیشینٹ کرنا چاہتا ہے اور ایک طرح سے دنیا پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور ٹیکنالوجیکل سپریمیسی اچیو کرنا چاہتا ہے، obviously by leaving behind the United States. The thing is کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے پائنیئرز تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے الائز کو سمجھا جاتا ہے، اور کیونکہ یو ایس اور اس کے الائز ہی پائنیئرز ہیں تو دیٹ از وائی دے ڈیولپڈ دی انٹرنیشنل ٹیکنیکل اسٹینڈرڈز، یعنی جو کمپنیز، جو ہائی ٹیک کمپنیز لیڈ کری ہیں دنیا میں، وہ انہی کنٹریز سے بلانگ کرتی ہیں، اینڈ اسپیشلی موسٹ کمپنیز آر فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ لیکن اب چائنا ایکٹیولی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنی ایڈوانسمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اپنے مختلف پلانس کو آگے رکھا ہے، اینڈ ون آف دیم از چائنا اسٹینڈرڈز 2035 پلان، جس کا مقصد ہے ویسٹرن سپریمیسی کو چیلنج کرنا۔ اور یہاں پر چائنا کا ایم یہ ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ٹیکنیکل اسٹینڈرڈز کو چائنا خود بنائے۔ سو بیسکلی چائنا وانٹس ٹو ریڈیفائن دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز فار دی نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجیز لائک 5th جنریشن انٹرنیٹ آف تھنگس، artificial intelligence, and also the cloud computing, and there are also many other technologies that the world is working on. اب جو چائنا اسٹینڈرڈ 2035 کا پلان ہے وہ انیشلی اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی ایٹ دی نیشنل لیول، لیکن پھر لیٹر آن اگر اس کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کر لیا جاتا ہے اور اگر اس میں کوئی لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کو امپروو کر لیا جاتا ہے تو اسے ایک افیکٹو اسٹریٹجی کے طور پر پروپوگیٹ کیا جائے گا ایٹ دی انٹرنیشنل لیول، اور پھر چائنا اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے ان نئے اسٹینڈرڈز کو، ان ریڈیفائنڈ اسٹینڈرڈز کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کا حصہ بنائے گا، اینڈ ان دس وے چائنا کین become a supreme power in the technological arena. Now if we talk about China Standards 2035 plan, تو بیسکلی اٹ از اے 15-year plan جس میں مختلف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ کام کیا جائے گا لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، اور اس کے علاوہ 5th جنریشن انٹرنیٹ آبویسلی۔ ساتھ ہی دا بیسک ایم از کہ جو گلوبل ٹیکنیکل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو سیٹ کیا جائے، اینڈ انیشلی چائنا کا ایم یہی ہے کہ نیشنل لیول پہ اس پلان کو امپلیمنٹ کرایا جائے، اینڈ اگر اس کی سکسیزفل امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے ایک بار تو پھر چائنا ایمز ٹو پروپیگیٹ دیز اسٹینڈرڈز ایٹ دی گلوبل لیول،
جس کے لیے چائنا نے آلریڈی تیاری کی ہوئی ہے ان اے سینس کہ چائناز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے انڈر کافی سارے ممالک چائنا کے پارٹنر ہیں. تو چائنا نے BRI کے پروجیکٹ کے اندر ہی ایک اپنا نیا پروجیکٹ بنایا ہے، دیٹ از ڈیجیٹل سلک روڈ، جس کے تحت وہ ڈیجیٹل کوآپریشن کرے گا ود دی کنٹریز. تو اس طرح چائنا کے لیے آسان ہوگا کہ ایک دفعہ وہ انٹرنیشنل ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس کو سیٹ کر لیتا ہے تو اٹ ول بی ایزیئر فار چائنا کہ وہ انہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی پروپیگیٹ کر سکے تھرو دی BRI پروجیکٹ بائی کوآپریٹنگ ود countries that are part of China's Belt and Road Initiative. تو in a sense چائنا کا جو ٹیکنالوجی کے ڈومین میں انفلوئنس ہے وہ بڑھ سکتا ہے، جو کہ obviously ناقابل قبول ہوگا for US. اور ویسے بھی چائنا کو روکنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے US آلریڈی کافی سارے میجرز لے رہا ہے. اینڈ ون سچ میجر از کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں چائنا کے جو ٹیکنالوجیکل ایکسپورٹس اور امپورٹس تھے ان پر کافی بین لگایا گیا تھا. اینڈ ریسنٹلی بھی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے جس میں بیسیکلی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یا سیمی کنڈکٹر سے ریلیٹڈ جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کو چائنا ایکسپورٹ کرنے کے لیے بین لگایا گیا ہے. اینڈ اسپیشلی وہ سیمی کنڈکٹر چپس جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کافی یوزفل ہوتی ہیں. سو ان کا چائنا کو ایکسپورٹ کرنے کا جو سسٹم ہے، وہ جو پروسیس ہے، اس کو بین کیا گیا ہے ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اینڈ ریسنٹلی یہ ایکٹ اناؤنس کیا گیا تھا بائی دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن. اور ویسے بھی چائنا کے امپورٹس اور ایکسپورٹس پر کافی زیادہ بینس لگائے جاتے ہیں US کی جانب سے، جس کا چائنا کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اس پر کافی نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. سو اس پروجیکٹ کا ایک بیسک ایم یہ بھی ہے کہ چائنا کو سیلف سفیشینٹ بنایا جائے ان دی ٹیکنالوجیکل سیکٹر. اور یہ اس طرح یہ آبجیکٹیو اچیو کیا جائے گا کہ جو چائنا کی انڈیجنس مینوفیکچرنگ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے گا اور سپورٹ کیا جائے گا بائی دی گورنمنٹ، تاکہ فارن کنٹریز پر چائنا کی ریلائنس کو کم سے کم کیا جائے. اس کے علاوہ جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنا کا یہ پلان، اس پر کام کرنا اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے دنیا میں ایک ٹیکنالوجیکل کولڈ وار سٹارٹ کر سکتی ہے. سو دس از دا امپورٹنس آف دس چائنیز پلان ٹو اٹین دی ٹیکنالوجیکل سپریمیسی. اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، سکسیزفلی امپلیمنٹ کر لیا جاتا ہے، تو ان دیٹ کیس اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے. اگر اس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر چائنا اپنے ٹیکنالوجیکل سیکٹر میں اپنی چپ انڈسٹری کے حوالے سے سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ان دیٹ کیس جو US مارکیٹ ہے ان چائنا، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ پھر چائنا ریلائی نہیں کرے گا آن دی US فار دی ٹیکنالوجیکل امپورٹس. یہاں پر یہ بات جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ چائنا از دا بگیسٹ امپورٹر آف دی سیمی کنڈکٹر چپس فرام دی یونائٹیڈ اسٹیٹس، تو جو کہ بلینس آف ڈالر اسپینڈ کرتا ہے فار گیننگ دی فارن ٹیکنالوجی. تو اگر آبویسلی چائنا سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا تو دیٹ ول ناٹ بی اے گڈ نیوز فار دی US مارکیٹ ان چائنا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ US اکثر چائنا پر بین لگا دیتا ہے آن اٹس امپورٹس. تو ظاہر ہے چائنا بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، چائنا ول لک فار ادر آپشنس. سو دیز بینس کوڈ پروو ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اور اس مسئلے سے ٹیکل کرنے کے لیے چائنا اپنے امپورٹس کو کے لیے جو ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کر سکتا ہے، یعنی ادر آپشنز دیکھ سکتا ہے کہ اور کون سے ممالک ہیں جو چائنا کی اس نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں. اینڈ اگین دس ول ناٹ بی اے گڈ نیوز فار دی US انڈسٹری. مور اوور اگر چائنا اپنے دوسرے بھی امپورٹ پارٹنرز ڈھونڈ لیتا ہے تو چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ فردر انکریز ہوگا اکراس دا گلوب.
اب یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے فیوچر میں ایک اور بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان کیس چائنا کا یہ پلان سکسیزفل ہو جاتا ہے اینڈ گلوبل لیول پہ بھی اس کو کنٹریز اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو ون تھنگ دیٹ یو ایس کوڈ فیس ان فیوچر از کہ یو ایس میں زیادہ تر جو کمپنیز ہیں، جو جائنٹس ہیں، دوز آر پرائیویٹلی اونڈ کمپنیز، تو وہ فری ہیں انڈیپینڈنٹ آف دی گورنمنٹ کہ وہ کون سے اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان پہ کام کرتے ہیں. تو ان کیس چائنا اپنے پلان میں سکسیزفل ہو جاتا ہے تو دیز کمپنیز would be free to also adopt those China set standards جو کہ یو ایس کے انفلوئنس کو سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کرے گا اینڈ چائنا کی جو گروئنگ ڈومیننس ہے اس کو امپروو کرے گا اگینسٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹس. کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہ پرائیویٹلی اونڈ کمپنیز اپنے پروفٹ کو دیکھیں گی، اپنی اکنامک گروتھ کو دیکھیں گی، تو جو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ نارمز ہوں گے ٹیکنالوجی کے ایریا میں، یہ کمپنیز بھی وہی نارمز کو اور اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کر لیں گی. Alright, so let's end this topic here. We discussed what is China Standards 2035 plan, what does it involve, what are the basic aims of this plan, and what are its implications. So if you found this video helpful, so please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye-bye.